یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا اس کو ختم کر دے گا، اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو کر تو تمہارا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یا تم کامیاب ہوگے یا تم خسارے سے دوچار ہوگے۔ یہ ہے وہ جوابات جو تمام انبیاء نے مشترک طور پر دیے ہیں۔ ان جوابات کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات جو ہے وہ جو بالکل صاف طور پہ جو کہی جاتی ہے نا، الایمان و تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نام ہے جو خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کی تصدیق کرنے کا نام۔ اچھا، اس ایمان کے دو لیول ہیں، ایک ہے اقرار باللسان اور ایک ہے تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین رکھنا، یہ دو درجے ہیں اس کے۔ دل سے تصدیق کا مطلب دل میں یقین کا ہونا، کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ جب تک بات آپ کی زبان پر ہے یا عقل کی سطح پر ہے تو عقل کی سطح پر ہمیشہ شک و شبہ رہتا ہے، تشکیک سے آزاد کوئی بات نہیں ہوتی عقل کی سطح پہ۔ جب وہ دل میں جا کے جاگزیں ہو گئی تو اب اس میں سے شک کا کانٹا نکل گیا، ختم ہو گیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر کسی شک میں نہیں پڑے۔ یہ دل میں جا کے ٹھک گیا، بالکل اس کے اندر جم کے بیٹھ گیا، پیوست ہو کے رہ گیا۔ یہ ہے تصدیق ایمان، تصدیق اور تصدیق قلبی، اور یہ ہے ایمان حقیقی۔ جہاں تک اقرار باللسان کا تعلق ہے، یہ یوں سمجھیے کہ ہمیں پیدائشی طور پر حاصل ہے، موروثی طور پر حاصل ہے، نسلی طور پر حاصل ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قانون کی کتاب میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کے رجسٹر میں ہمارا نام ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم مسلم سٹیزن ہیں، ہمارے نکاح مسلمان عورتوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہمارے آپس میں تمام تعلقات جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں، اسلام کا جواب ہے، بیمار پڑے تو تیمارداری ہے۔ یہ سارے در حقیقت وہ کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں یا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں ایک آدمی کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ بات آخرت کی کامیابی ناکامی کی کریں گے تو وہاں جو ایمان درکار ہے وہ تصدیق قلبی والا ہے، اقرار باللسان جمع تصدیق قلبی۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ ایمان حقیقی کے ارکان 7 ہو جائیں گے، 5 وہی جو اسلام کے ہیں، اور 2 مزید، اس ایمان میں شک کوئی نہ رہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور وہی آیت آگے پڑھیں تو وہ ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ 7 ہوگا۔ تو یہ جو ایمان ہے، ایمان قلبی، اس کا تعلق ہے آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ۔ لہذا جب ہم سورۃ العصر کے ایمان کی بات کریں گے تو یہ وہ ایمان نہیں جو ہمیں حاصل ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یہ وہ ایمان ہے کہ جو آخرت میں کام آنے والا، یہ تصدیق قلبی والا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں اس کو نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ ہمیں دل کا پتہ ہی نہیں کس کے دل میں ہے کس کے دل میں نہیں ہے، لہذا ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرت میں جس جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لہذا وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔